ان متعدد آریہ قبائل میں جو دوسری ہزاری قبل از مسیح کے ہندوستان میں وارد ہوئے تھے، ایسے قبائل کا ایک گروہ بھی تھا جن کے مذہبی پیشواؤں نے ایک شاعرانہ طرز کو انتہائی کمال تک پہنچا دیا تھا۔ یہ لوگ اس طرز میں ان بھجنوں مناجاتوں کو نظم کرتے تھے جنہیں قربانیوں کے مواقع پر دیوتاؤں کی تعریف میں گایا جاتا تھا۔ یہ قبیلے، جن میں سب سے ممتاز بھارت تھا، دریائے ستلج اور دریائے جمنا کے درمیانی علاقے میں سکونت پذیر ہوئے۔ بعض مورخین کے نزدیک یہ پنجاب کا علاقہ تھا۔ اس علاقے کا نام ہندو ماخذوں میں برہموت دیا گیا ہے۔ ان مذہبی پیشواؤں نے اس نئے وطن میں جو مناجاتیں منظوم کیں، وہ بڑی احتیاط سے سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہیں، اور کئی سو سال گزرنے کے باوجود ان میں ذرہ برابر تبدیلی نہ ہوئی، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب کہ برصغیر میں فن تحریر کی اشاعت ہو چکی تھی، ان مناجاتوں کو شاذ و نادر ہی ضبط تحریر میں لایا گیا۔ بھجنوں مناجاتوں کا یہ عظیم مجموعہ رگ ویدا کہلاتا ہے۔ نظری اعتبار سے اب تک یہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں سب سے زیادہ مقدس ہے۔ ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ ہندوؤں کی یہ مقدس ترین کتاب یا اس کے بھجن پنجاب کی سرزمین پر ملتان میں تصنیف ہوئے تھے۔ رگ وید 10 چھوٹے بڑے حصوں پر مشتمل ہے اور اس میں کل 1070 بھجن ہیں۔ رگ وید ہند جرمانی تہذیب کی سب سے پرانی یادگار ہے۔ اگرچہ یہ بہت قدیم زمانے میں تصنیف ہوئی تھی، مگر اس کی ادبی خوبیوں کو دیکھا جائے تو وہ ایک جدید ادبی کرشمے سے کم نہیں۔ رگ وید میں ایسا کوئی سلسلہ سوانح دستیاب نہیں جس سے اس کی ترتیب کی کوئی حتمی تاریخ متعین کی جا سکے۔ گزشتہ زمانوں کے کچھ ماہرین کا دعویٰ تھا کہ اس کے بھجن بہت قدیم زمانے میں لکھے گئے تھے اور ان کی بنیاد روایات تھیں، اور وہ مشتبہ علم نجوم کے حوالہ جات تھے جو ان بھجنوں میں درج ہیں۔ ایک معزز ہندوستانی دانشور کا تو یہاں تک خیال ہے کہ رگ وید کی تصنیف و تالیف کا زمانہ 6000 سال قبل از مسیح ہے، لیکن اس کے خلاف وادی سندھ کے قدیم شہروں کی دریافت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ یہ بھجن ہڑپا اور موہنجودڑو کے زوال کے قبل کے نہیں ہو سکتے، جیسا کہ انہیں برصغیر پاک و ہند میں آریاؤں کی آمد کے بعد کے زمانے کی تالیف قرار دیا جاتا ہے۔ اسی نقطہ نظر کے حامل مورخین اس کے زمانہ تالیف کو تقریباً 1500 قبل مسیح قرار دیتے ہیں۔ رگ وید کے مختلف حصوں میں ان رشیوں کے نام دیے گئے ہیں جن پر یہ حصے منکشف ہوئے تھے۔ ان رشیوں میں وششٹھ، وشوامتر اور بھردواج کے نام زیادہ اہم ہیں۔ ہندوؤں کی 4 ویدوں میں سے رگ وید، اتھروید ہی وہ وید ہے جنہیں علیحدہ تصنیف کہا جا سکتا ہے، کیونکہ باقی ویدوں میں زیادہ تر رگ وید ہی کے بھجنوں کو دہرایا گیا ہے۔ رگ وید کے بھجنوں میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر ان کے منتروں میں شعری وزن ہے تو انہیں رچ کہا جائے گا اور بلند آواز میں پڑھا جائے گا۔ رچ کے معنی حمد و ثنا، مدح، تعریف کے ہیں۔ اسی لفظ رچ سے وید کا نام ماخوذ ہے۔ اس طرح رگ کے معنی ہوئے حمد و ثنا کے۔ اگر منتر نثر میں ہے تو انہیں یج کہا جاتا ہے، اس کے معنی بھینٹ چڑھانا یا قربانی کرنا ہے۔ اس طرح ان منتروں سے یجروید وجود میں آئی، جبکہ گائے جانے کے لیے موزوں منتروں کو سامن یعنی برابر کہا جاتا ہے، ان سے ساموید وجود میں آئی۔ اگرچہ رگ وید میں جو سماج پیش کیا گیا ہے اس میں اخلاقیات کا معیار یکساں نہیں، پھر بھی آج کے ہندو معاشرے میں جو برائیاں موجود ہیں ان میں سے بہت سی رگ وید میں بالکل ناپید ہیں۔ مثلا رگ وید ذات پات کے مشہور زمانہ ہندوانہ نظام کو تسلیم نہیں کرتی، بلکہ اس میں گوشت کھانے پر بھی کوئی ممانعت موجود نہیں۔
آج کے ہندو معاشرے میں خواتین کو جو حیثیت دی جاتی ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں، لیکن رگ وید میں خواتین کو اس کے برعکس اعلیٰ مقام دیا گیا ہے۔ یہاں تک خود رگ وید کے کئی بھجن خاتون و رشیوں کی تصنیف بتائے گئے ہیں۔ رگ وید میں ہندوؤں کی مشہور زمانہ ظالمانہ اور انسان کش رسم ستی کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ دریائے گنگا کے مقدس ہونے کا کوئی ثبوت بھی رگ وید میں موجود نہیں، البتہ اس دریا کا نام بھی محض اتفاقاً درج ہے۔ رگ وید میں جہاں اس دور کی اچھائیوں کا ذکر ملتا ہے، وہیں اس دور کی مختلف سماجی برائیوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ ان برائیوں میں محرمات سے مباشرت، جسم فروشی، اسقاط حمل، دھوکہ فریب، چوری اور ڈاکہ زیادہ نمایاں ہیں، جو ہندوؤں کے اس ابتدائی معاشرے میں موجود تھے۔ رگ وید سماج ایک پسماندہ سماج تھا۔ دوسری طرف اس وقت کے معاشرے میں نہ شہر تھے اور نہ ہی شہری زندگی، یہاں تک کہ ابھی عوام میں مذہب سے گہری وابستگی اور گناہ و ثواب کے راسخ تصورات تک بھی نہ پیدا ہوئے تھے۔